کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹا سا واقعہ، ایک معمولی سی بات زندگی کی سب سے بڑی حقیقت تک لے جائیں؟ قرآن کی سورہ عبس کی کہانی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ شروع ہوتی ہے ایک انسانی لمحے سے اور ہمیں لے جاتی ہے سیدھا قیامت کے دن تک۔ تو چلیں اس عجیب اور گہرے سفر کو سمجھتے ہیں۔ سورہ شروع ہوتی ہے ان دو لفظوں سے، عبسا و تولا۔ اس نے ماتھے پر بل ڈالے اور منہ پھیر لیا، سیدھا ٹو دا پوائنٹ۔ لیکن کون تھا وہ اور کیوں منہ پھیرا گیا؟ بس یہی سوال ہے جو اس پوری سورہ کا دروازہ کھولتا ہے۔ تو ان سوالوں کا جواب وہ ایک خاص واقعے میں چھپا ہوا ہے، ایک ایسا واقعہ جو ہم سب کے لیے ایک سبق بن گیا۔ چلیں اس سین کو امیجن کرتے ہیں جہاں سے یہ ساری بات شروع ہوئی۔ امیجن کریں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہیں، وہ لوگ جو پاور میں ہیں، جن کا اثر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری کوشش ہے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا جائے، کیونکہ اگر یہ لوگ مان گئے تو اسلام کا پیغام پھیلنا بہت آسان ہو جائے گا۔ اب اسی امپورٹنٹ میٹنگ کے بیچ ایک اور شخص وہاں آ جاتے ہیں، عبداللہ ابن ام مکتوم۔ وہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، لیکن ان کا دل ہدایت کی روشنی کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ بس کچھ سیکھنے، کچھ جاننے کے لیے آئے تھے، ایک دم سچے دل سے۔ اور بس یہی وہ ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ ایک طرف وہ بڑے سردار جو شاید سننے میں اتنے انٹرسٹڈ بھی نہیں تھے، اور دوسری طرف یہ سچا طالب علم، اور اس کوشش میں کہ سرداروں کی بات سنی جائے، ان پر فوکس رکھا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمحے کے لیے عبداللہ ابن ام مکتوم سے توجہ ہٹا لی، اور بس آسمان سے وحی نازل ہو گئی، اللہ کی طرف سے ایک کریکشن آئی۔ اور سبق کیا تھا؟ سبق بالکل صاف تھا۔ اللہ کی نظر میں کسی انسان کی اہمیت اس کے سٹیٹس، اس کی دولت یا اس کے پاور سے نہیں ہوتی، نہیں، اصل چیز ہے دل کا اخلاص، اللہ کا ڈر اور ہدایت کے لیے اس کی پیاس۔ اصل ویلیو اس چیز کی ہے۔ لیکن یہ واقعہ صرف ایک انسانی انٹریکشن کے بارے میں نہیں تھا، یہ اصل میں اس پیغام کی اہمیت کے بارے میں تھا جسے عبداللہ ابن ام مکتوم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تو اب ذرا خود اس پیغام یعنی قرآن کی عظمت پر غور کرتے ہیں جو سورہ آگے بیان کرتی ہے۔ تو یہ پیغام ہے کیا؟ سورہ کہتی ہے یہ ایک نصیحت ہے، لیکن کیسی نصیحت؟ یہ معزز صحیفوں یعنی آنر اسکرپچرز میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ بلند درجے والی اور بالکل پاک ہے۔ اسے لکھنے والے بھی محترم فرشتے ہیں۔ مطلب اس پیغام کی ویلیو اور پیورٹی ٹاپ لیول کی ہے۔ یہ ایک خزانہ ہے جو ہر اس شخص کے لیے ہے جو سچے دل سے اسے ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، پیغام تو اتنا زبردست ہے، لیکن جس کے لیے یہ پیغام آیا ہے وہ انسان کیسا ہے؟ اب سورہ کا فوکس یہاں شفٹ ہوتا ہے اور انسان کی نیچر کا ایک بہت ہی بہت ہی سچا انالیسس سامنے آتا ہے۔ یہاں سے سورہ کا ٹاپک ایک دم چینج ہو جاتا ہے اور انسان کی حقیقت کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ اپنی اتنی کمال کی پیدائش کے باوجود انسان اکثر کتنا ناشکرا اور غفلت میں رہتا ہے۔ اور پھر ایک آیت آتی ہے جو جھنجھوڑ کر رکھ دیتی ہے، قتل الانسان ما اکفرا، مارا جائے انسان کیسا ناشکرا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے انسان کے بارے میں، اور یہ سن کر فوراً اپنے اندر جھانکنے کا دل کرتا ہے کہ کہیں یہ بہت ہمارے لیے تو نہیں ہو رہی۔ سورہ پھر ہمیں ہماری اپنی جرنی یاد دلاتی ہے۔ کہاں سے شروع ہوئے تھے ہم؟ ایک پانی کے قطرے سے۔ اللہ نے ہمیں بنایا، پھر ہماری تقدیر لکھی، زندگی کا راستہ آسان کیا، اور پھر موت دی اور قبر میں دفن کر دیا۔ پیدائش سے لے کر موت تک کنٹرول کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ تو پھر یہ تکبر، یہ غرور کس بات کا؟ اپنی ذات سے نکل کر اب سورہ ہمیں باہر دیکھنے کو کہتی ہے، ان چیزوں پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں، اس کی نعمتوں پر۔ اور سوال کتنا سمپل ہے، اتنا سمپل کہ ہم شاید اس پر سوچتے بھی نہیں۔ کیا انسان اپنے کھانے کو نہیں دیکھتا؟ بس اتنا سا سوال، لیکن اس ایک سوال میں پوری دنیا کی نعمتیں چھپی ہوئی ہیں، وہ نعمتیں جنہیں ہم فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ گنوانا شروع کرتے ہیں۔ دیکھو، ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین کو پھاڑا، پھر اس میں سے اناج اگایا، انگور اگائے، سبزیاں اگائیں، زیتون اور کھجور کے درخت، گھنے باغات، پھل اور چارہ، ایک کے بعد ایک پوری لسٹ ہے۔ یہ سب ہمارے لیے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ہیں اور ہمارے جانوروں کے لیے، پروویژن، رزق۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ان سب نعمتوں کو یاد دلانے کے بعد اچانک ٹون بالکل بدل جاتا ہے، ایک وارننگ آتی ہے۔ اور اب ہم سورہ کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں۔ یہاں کا ماحول، یہاں کا لہجہ ایک دم سنجیدہ ہے، کیونکہ اب بات ہو رہی ہے اس دن کی
جب ہر چیز کا حساب ہوگا، قیامت کا دن۔ اور وہ دن شروع کیسے ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب وہ کانوں کو بہرا کر دینے والی آواز آئے گی۔ لفظ صاخہ ہی سن کر اس چیخ کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے، وہ آواز جو سب کچھ ہلا کر رکھ دے گی۔ اور اس دن کا عالم یہ ہوگا کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنے بچوں سے۔ ہر کسی کو صرف اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی، کوئی رشتہ، کوئی تعلق کام نہیں آئے گا۔ اور اس دن فائنل ڈویژن ہو جائے گی۔ بس دو ہی گروپس ہوں گے، ایک طرف وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، وہ ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے، اور دوسری طرف وہ لوگ جن کے چہروں پر دھول اور کالک مل دی گئی ہوگی، اداس، غمزدہ۔ دو گروپس، دو انجام۔ اور یہ جو آخری منظر ہے نا، یہ ہمیں واپس سورہ کے شروع میں لے جاتا ہے۔ یاد ہے وہ واقعہ؟ ایک چھوٹا سا فیصلہ کہ کس پر توجہ دینی ہے۔ سورہ بتا رہی ہے کہ زندگی کے یہی چھوٹے چھوٹے فیصلے، یہی ترجیحات آخر میں اس بڑے انجام تک لے جاتے ہیں، یا تو روشن چہروں کی طرف یا پھر دوسری طرف۔ تو یہ سورہ جو ایک چھوٹے سے واقعے سے شروع ہوئی تھی، ہمیں لا کر کھڑا کر دیتی ہے قیامت کے دن، اور اینڈ میں ایک سوال چھوڑ جاتی ہے، ایک سوال جو ہم میں سے ہر ایک کے لیے ہے۔ اس دن جب سب کے انجام کا فیصلہ ہوگا، ہمارا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟